آپ دیکھ لو آزما کے کسی کو۔ ایک جگہ جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا کینیا میں، اور جو ہے افریقہ، ایسٹ افریقہ کے دورے پر تھا، تو وہاں پر ایک صاحب جو ہے نا کچھ احباب آتے دعا پڑھاتے جاتے، کچھ آتے دعا پڑھاتے جاتے، ایسا سلسلہ چل رہا تھا۔ درمیان میں ایک صحابی ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اٹھ کر کے کہا مول صاحب یہ چھو بولے تو ہو جاتا کیا؟ کئی کو بیوقوف بنا رہے، ابھی کب تک بیوقوف بناتے لوگوں کو؟ یہ میرے ساتھ ہوا سو واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو میں، ایسٹ افریقہ میں۔ اس کے گواہ مفتی بلال صاحب ہیں، عبداللطیف گدوال والا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ تھے اس وقت میں، ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ ایسٹ افریقہ میں واقعہ پیش آیا، بیان کے دوران وہاں پر کیسا رہتا، ٹائم نہیں رہتا، جس کو جو مطلب خالی سائیڈ ملتی ہے یا پرسنل ٹائم ملتا ہے، اس وقت میں لوگ آتے ہیں، پیچھے کے لوگ ہلو ہلو جاتے رہتے، دوسرے لوگ آ کے بیٹھتے جاتے رہتے، تو جو ہے ان کو مضمون سنانے کا من کرتا ہے وہ چٹھی دیتے ہیں، وہ چٹھی کے اوپر ان کو جو بھی ہدایت نصیحت قرآن اور سنت کی بات بتانا ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے حوالوں کے ساتھ۔ یہ ترتیب ہے وہاں پر ایسٹ افریقہ میں، کینیا میں۔ تو وہ صاحب میں سے، وہ احباب میں جو کچھ احباب جو ہے جو دم درود کرا لینا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی آ رہے تھے، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، جتنی دیر بیٹھ سکتے بیٹھتے ہیں، آتے دم کراتے، 2 جگہ سے ایگزٹ اور انٹری رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے والوں کو سہولت ہو جائے اور بیان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس ترتیب سے وہ چلتا ہے، وہاں کا ماحول ہی ویسا ہے۔ تو آ رہے ہیں ادھر سے دم کرا لے رہے ہیں، جو پڑھا لی وہ لوگ جو ہے نا نکل کے چلے جا رہے ہیں، اور جن کو بیٹھنا ہے بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو اس ترتیب سے چل رہا تھا کہ کوئی آتا، مجھے کچھ بولتا، میں بیان کرتے کرتے سنتا، دم کرتا اور بھیج دیتا۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ چھو بولے اور کام ہو گیا؟ بھائی دنیا آگے بڑھ گئی، ترقی کر گئی، ابھی تم لوگوں کا بیان اچھا رہتا بول کے کمال صاحب کے بچوں کو نہیں، تو کمال صاحب کے بچے بھی چھو چھو کر رہے خالی، ایسا کرے تو کیسا؟ فل غصے میں آ گئے انہوں۔ تو میں ان کو جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک گالی دیا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں نے کہا آپ انتہائی احمق، گدھے، نالائق اور بے وقوف ہے، یہی الفاظ تھے بس، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں بولا ان کو میں۔ آپ انتہائی احمق، گدھے اور بے وقوف اور نالائق ہیں آپ، یہ بولنے کی دیر تھی، پہلے ہی وہ تپا ہوا تھا۔ جیسا ہی میں نے ان سے یہ الفاظ کہے تو وہ جو ہے نا سخت ترین ناراض ہو گیا، اور غضب کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ جو ہے نا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، بولا کہ اگر مہمان نہ ہوتے تمہارا پاسپورٹ پھینک کے جو ہے نا پھاڑ کے پھینک دیتا اور تمہیں اندر کروا دیتا، صرف مہمان ہونے کی وجہ سے خاموش ہوں، فلاں ہوں، یہ وہ جتنی گرمی نکال سکتا تھا وہ اپنی گرمی نکال لیا، خوب لالم لال ہو گیا، ٹماٹا ہو گیا۔ میں خاموش بیٹھ کے دیکھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا 15 منٹ اس نے مجھے گالیاں دی۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھنا میری بات۔ 15 منٹ تک اس نے مجھے برا بھلا کہا، سخت و سست کہا، آہستہ 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 تھمتا نا تھوڑا۔ جب پورا اس کا زہر نکل گیا تو میں نے اس سے کہا بھائی چھوٹا بچہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہوتی ہے، انسان ہوں میں بھی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے نہیں بولتا ہوں صاحب، قصور ہو گیا، معاف کر دو۔ وہ بیچارہ جو ہے نا ٹھیک ہے بول کے بیٹھ گیا۔ بولا معاف کر دیے، تو یہاں ذرا دودھ رکھا ہوا ہے، لوگ لا کے دودھ رکھے تھے پینے کے لیے، بولا دودھ پی لو ذرا آ کے، نہیں پیتا میں، بولا پی لو بھائی، معاف کر دیے تو میرے کو دل کی تسلی ہونا، بول آگے 2-3 گھونٹ میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا دودھ پی لی۔ میرے بازو ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر احمد لونگ ان کا نام ہی شو تھا، ڈاکٹر احمد لونگ، وہاں کے ناموں کا اسٹائل ذرا الگ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر احمد لونگ میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، جو بہت بڑے نفسیاتی ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر تھے، وہاں کے سرجن بھی ہیں اور نفسیاتی ڈاکٹر ہیں زبردست قسم کے، اور انہوں نے میرے بازو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، ان سے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی صاحب مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، غصے میں تھے، اگر اس وقت میں ان کا بی پی چیک کیا جائے تو کیا بی پی ہائی نکلے گا؟ ڈاکٹر صاحب بولے لازمی بات ہے کہ اگر بی پی چیک کرے تو ہائی نکلتا، اور ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ مول صاحب کچھ نہ کچھ ڈوز دینا چاہ رہے ہیں اس کو بول کے، کیونکہ انہوں بہت بار آزما لیے سو ہے میرے کو وہ ڈاکٹر صاحب، اب انہوں سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ مول صاحب اس کو سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ صاحب کیا کرے، ڈاکٹر احمد لونگ صاحب سمجھ گئے اور انہوں بولے بالکل مولانا، اگر ان کو جو ہے اگر آلہ لگایا جائے تو بی پی ہائی بتاتا ہے ان کا ابھی فی الوقت۔ تو میں بولا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلڈ سرکولیشن، ارے بولو نا، بلڈ سرکولیشن کیا ہو گیا؟
تیز ہو گیا، اسپیڈ ہو گیا. بالکل بالکل، جو ہائی بلڈ پریشر والا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا پھر دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل لازمی حصہ ہے، یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، مربوط ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک. اچھا یہ دل کئی کو تیز دھڑکنا شروع ہو گیا اچانک ان کا. تو وہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے وہ صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں بول دیے وہ تم آپ کے بیڈ سینٹنس کی وجہ سے، فار ریزن آف یور بیڈ سینٹنس، آپ کے برے جملے کی وجہ سے، بیڈ سینٹنس کی وجہ سے میری یہ کنڈیشن ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا پیارے تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح، بیڈ سینٹنس کا اثر اس قدر زیادہ ہو جائے کہ باڈی کے اندر فزیکل تبدیلیاں پیدا کر دے، بلڈ پریشر ہائی کر دے، ہارٹ بیٹنگ تیز کر دے، جسم کے اندر تیرے جو ہے نا تیزی اور تندی لائے، اور اللہ کا نام ایسا ہے کہ جس کا کوئی اثر نہیں. میرا پیارا اللہ اس قدر محروم ہو گیا کہ اس کے نام کا کوئی اثر نہیں. ابھی تو میں نے دم بھی نہیں کیا تیرے اوپر، صرف میں نے جو ہے نا ایک برا سینٹنس کہا تو تیرے وجود میں آگ لگ گئی. اللہ کی پیارے اللہ کے نام کا کوئی اثر نہیں، گندے الفاظ کا اثر ماننے کو تیار ہے، اللہ کے نام کا اثر ماننے کو تیار نہیں. یہ ہم سب کا حال ہے، وہ بیچارے کا اکیلے کا نہیں ہے. اپنا جو مجبوری میں خاموش بیٹھے ہوئے سوئے، اگر ہم کو موقع ملتا تو ہم بھی وہی حرکت کیا ہوتا. یقین ہے اپنے کو؟ یقین ہے تو ذرا سوچو کہ اگر کوئی انسان گالی دے تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرے تو آپ کا اثر کیسا ہوتا ہے. ابھی بولو تھیٹر کو جائیں گے بول کے کتنے لوگ جمع ہوتے دیکھو، اور اعلان کرے دین کے لیے جمع ہونا ہے، وہ تو ہماری حالت دیکھ لو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یقین گندگی پر ہے کیونکہ ہمارا نفس گندگی میں مبتلا ہے، اس کو اسی قسم کی غذا چاہیے. یار گندے کو گندی غذا ہونا ہے، اچھے کو اچھی غذا ہونا پڑتا. صحیح بات ہے نا بھائی. اگر جو ہے کوئی جنک فوڈ کھانے کا عادی ہو، اس کو گھر کا کھانا کھلا دیا جائے تو وہ پلیٹیں پھینکتا پھرتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی گھر کے کھانے کا عادی ہو، اس کو جنک فوڈ کھلا دو، بیچارہ کھانستے رہتا، کیا ہے بھائی یہ مصیبت بولتا. گرم پانی پیتا، گھر میں آ کے کلیاں کرتا، منہ کا مزہ خراب ہو گیا بولتا، دوسرے دن چھالے آ جاتے منہ میں. کیوں؟ جنک فوڈ کا عادی نہیں ہے بیچارہ. اور جو جنک فوڈ کا عادی ہے اس کو گھر کے کھانے میں مزہ نہیں آتا.